السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب پہ انیق ناجی آفیشیل۔ آج کل ایک ہی وبا ہے دنیا کے کونے سے دوسرے کونے پہ، اور اس سے ایک جو بڑی عجیب رویے میں نے بطور طالب علم پڑھنے شروع کیے ہیں۔ مجھے ایک فلم یاد آتی ہے، 2004 یا 2005 کی فلم تھی، ہالی ووڈ کی رومانٹک کامیڈی الانگ کیم پولی۔ اس میں جو مرکزی کردار ہوتا ہے ہیرو، وہ ایک اسی وہم کا شکار ہوتا ہے عام طور پہ کہ لوگوں سے ہاتھ ملانے سے جراثیم آ جاتے ہیں، گلے ملنے سے جراثیم آ جاتے ہیں۔ کوئی اگر ریسٹورنٹ میں اوپن کوئی جس طرح ڈرائی نٹس، ڈرائی فروٹس ہوتے ہیں وہ کھائیں تو اس پہ جرمز آ جاتے ہیں، تو اس کے اوپر وہ ساری کامیڈی تھی۔ اور اس طرح کے لوگ واقعی ہوتے ہیں۔ مجھے یاد ہے ایک دفعہ ایئرپورٹ پہ میں وہ جا رہا تھا، تو کوئی ASF کا ایک اہلکار تھا جو تلاشی لیتا ہے پیسنجرز کی، اور مجھے لگا وہ مطلب اس کو یہ پرابلم ہے، اس نے گلوز پہنے ہوئے تھے اور ماسک، یہ ان تو وبا سے بہت پہلے کی بات بتا رہا ہوں آپ کو۔ اور وہ ایسے میری تلاشی لے رہا تھا، اور مجھے پتہ نہیں کیوں کھانسی آ گئی، ایک دم ہلکی سی مجھے کھانسی آئی، اور اس بندے کے چہرے پہ یعنی جو اذیت آئی، وہ مجھے یعنی وہ تلاشی لیتے ویسے کر کے وہ پیچھے ہوا، اور مجھے بڑا آج تک مجھے یعنی آپ اندازہ لگائیں کہ اس شخص کو کتنی اذیت ہوئی ہوگی کہ مجھے وہ کئی سالوں بعد اس کا ایکسپریشن یاد ہے۔ یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ تمام احتیاطی تدابیر ظاہر ہے اپنی جگہ، لیکن ذرا ایک خیال رکھیے گا کہ وہ ایک جیسے کہتے ہیں نا کہ وہ ایسا نہ ہو کہ وہ نیم پاگل والی ہم کیفیت میں چلے جائیں کہ ہوا سے بھی ڈرنے لگیں اور پتوں سے بھی ڈرنے لگیں، پھولوں سے بھی ڈرنے لگیں اور ہر چیز سے ڈرنے لگیں۔ بلکہ اس کی کلاسز آن لائن ہو رہی ہیں، بہت سے سائیکالوجسٹ اس پہ ڈیل کر رہے ہیں، ضرور اس پہ توجہ کیجیے۔ جس بات کا آغاز تو یہاں سے ہوا، لیکن جو بات میں موضوع جس طرف آنا چاہ رہا ہوں یہ ہے کہ ایک تو یہ وائرس ہے، ظاہر ہے اس سے بھی زیادہ مہلک اور اس سے کہیں خطرناک ایک اور وائرس ہے، وہ ہے جہالت کا وائرس۔ یہ جو وبا ہے اس میں تو انسان آپ کے یعنی قریب ہوگا، اس کمرے میں ہوگا، وہ یعنی آپ کے منہ پہ چھینکے گا یا کسی اور وجہ سے یعنی وہ براہ راست آپ سے فزیکل کانٹیکٹ کوئی نہ کوئی صورت بنے گی تو وہ آپ پر یعنی وبا آئے گی۔ لیکن جہالت کا جو وائرس ہے اس کے لیے ایسی کوئی قید نہیں ہے۔ وہ ایک آدمی اسی طرح میری طرح یہاں بیٹھے گا ایک کرسی میں، اور اس کے بعد وہ ہزاروں میل دور تک جہاں جہاں اس کی آواز جائے گی، وہ ٹیلی ویژن چینل پہ بیٹھا ہو، وہ یوٹیوب کے کسی چینل پہ بیٹھا ہو، وہ آپ کو یعنی جہالت کا جو وائرس ہے وہ اگر اب پھیلانے میں کامیاب ہو گیا اور آپ نے اس کو پکڑ لیا تو وہ پھر آپ کے رویے، آپ کی نفسیات، آپ کی شخصیت اور پھر آپ سے جڑے ہوئے لوگ، آپ کے گھر کے، خاندان کے، دوست احباب، دفتر، وہ یعنی اس وائرس کی وجہ سے وہ سب کے سب سفر کریں گے۔ یہ بات کہنے کی ضرورت کیوں پیش آ رہی ہے؟ ایک تو رمضان المبارک آنے والا ہے۔ اچھا، اب اس میں کیا ہوتا ہے ہمارے ہاں کہ ایک آدمی جو یعنی میری طرح یعنی ایک بالکل یعنی عام آدمی بیٹھا باتیں کر رہا ہے، وہ کیا کرے گا؟ وہ جائے گا، وہ کپڑے بدلے گا، ایک خاص طرح کا یعنی اپنا حلیہ بنائے گا، پگڑی پہنے گا، اور اس کے بعد وہ خاص طرح کا کرتا پہنے گا، اور وہ یہاں پہ آ کے اسلام پر آپ کو ایک گفتگو یعنی ایسی شروع کرے گا اور اتنے اعتماد سے شروع کرے گا، آپ کو لگے گا یہ عالم ہے۔ اچھا، وہی آدمی جو ہے وہ تھوڑی دیر بعد آپ کو پتہ چلے گا کہ وہ سیاست پہ بات کر رہا ہے۔ اچھا، پھر وہ پتہ چلے گا کہ وہ انجینئرنگ پہ بات کر رہا ہے، پھر وہ آپ کو پتہ چلے گا کہ وہ انٹرٹینمنٹ کی بات کر رہا ہے۔ یعنی ایک آدمی وہ بیک وقت عالم بھی ہے، وہ دانشور بھی ہے، وہ صحافی بھی ہے، وہ یعنی آپ کہیے کہ انٹرٹینر بھی ہے۔ تو ایک آدمی جو اتنی زیادہ معاملات میں آپ کو یعنی یوں کہیے کہ زور آزمائی کرتا ہوا ملے گا، وہ کچھ بھی نہیں ہے، وہ مداری ہے۔ مداری ہے وہ، اس کو ایک فن آتا ہے کہ اس میں لوگوں کو اکٹھا کیسے کرنا ہے، اس کو صرف ایک فن آتا ہے، اور وہی فن لے کر کبھی وہ صحافی بن جاتا ہے، اسی فن کو لے کے کبھی وہ سیاستدان بن جاتا ہے، اسی فن کو لے کے وہ شاعر بن جاتا ہے، اسی فن کو لے کے وہ عالم بن جاتا ہے، اسی فن کو لے کے وہ دانشور بن جاتا ہے، اور مختلف روپ یعنی اپنا کر وہ آپ کو گھیرتا ہے، اور گھیرنے سے اس کا مقصد بیسکلی یہ ہوتا ہے کہ ٹیلی ویژن اسکرین پہ اس کو ریٹنگ ملتی ہے، ظاہر ہے اس کو پیسے ملتے ہیں اس کے اعتبار سے، اور یوٹیوب پہ بھی یہی معاملہ ہے، سبسکرپشن جتنی اس کی شہرت، اس کا وہ تو اپنے پیسے بنا کے نکل گیا، لیکن وہ جہالت کا وائرس جو آپ کو دے گیا، اس کے نتیجے میں آپ ایسے فیصلے ہی لے سکتے ہیں جو آپ کے لیے اور آپ سے جڑے لوگوں کے لیے شدید تکلیف کا، اذیت کا اور یعنی جہالت کا باعث ہو۔ اب جہالت ہے کیا؟ ذرا میں جہالت کسے کہہ رہا ہوں، یعنی جہالت کا مطلب کیا ہے؟ جہالت اور لا علمی میں فرق ہوتا ہے۔ لا علمی یہ ہے کہ میں نہیں جانتا کہ باہر جو درخت لگے ہیں وہ کون سی، اس کی یعنی نام کیا ہے، اس کی نسل کیا ہے، وہ درخت جو ہے وہ میدان کا درخت جو ہے وہ پہاڑ کے درخت سے کیسے مختلف ہوتا ہے، میں یہ نہیں جانتا، یہ میری لا علمی ہے۔
مگر جب ایک ایسا آدمی جس نے فارسٹری پڑھی ہے، جس نے یونیورسٹی میں سالہ سال لگائے ہیں، وہ جانتا ہے کہ مطلب درخت کیا ہوتا ہے، اس کی بیماریاں کیا ہوتی ہیں، اس کی صحت کیا ہوتی ہے، اس کے نام کیا ہوتے ہیں، وہ جب مجھے بتانا شروع کرے تو میں اپنے تکبر، انا کی وجہ سے اس کی صحیح بات ماننے سے انکار کر دوں، جانتے ہوئے کہ وہ صحیح بات کر رہا ہے میں اس کا انکار کر دوں، میں اس پر الزام لگاؤں، یہ جہالت ہے. یعنی لا علمی جہالت نہیں ہوتی. دنیا میں 5000 پروفیشنز ہیں، ایک ہی آ جائے کسی آدمی کو تو یہ کمال ہو جاتا ہے. یعنی ایک ہی کام آ جائے، چنے لگا لے وہ سڑک پہ کھڑا ہو کے، لیکن ہو ایسے کہ دنیا دور سے چل کے آئے، یہ کمال ہے. ایک ہی کام آ جائے تو کمال ہے. لیکن یہ کہ ایک آدمی جو بہت سارے مختلف پروفیشنز میں وہ کہے کہ مجھے یہ بھی آتا ہے، یہ بھی آتا ہے، یہ بھی آتا ہے، یہ جہالت ہے. یعنی یہ کہ ایک انجینئر جو ہے یہ ایک یعنی پروفیشنل یعنی یہ مذاق نہیں ہے. ایک آدمی جب ڈاکٹر بنتا ہے اسے بڑی سنجیدہ پڑھائی پڑھنی پڑتی ہے. بہت ایکسپرٹس ہیں جو اس کا بیٹھ کر ایک امتحان کا ایک پورا طریقہ کار ہے، وہ اس کا امتحان لیتے ہیں. امتحان کے بعد وہ کوالیفائی ہونے کے بعد اس کو یہ اجازت ملتی ہے کہ وہ لوگوں کو زندگی اور موت کا معاملہ ہے، اسے انسانوں کی زندگی اور موت ایک طرح سے اس کے ہاتھ میں آنی ہے. ایک پورا پروسیجر ہوتا ہے جس کے بعد اس کو یہ اجازت ملتی ہے. اگر وہ یہ کام اس ڈگری کے اجازت کے بغیر کرے گا تو غیر قانونی کام کرے گا، اس کو اس کی سزا بھگتنی پڑ سکتی ہے، جیل جا سکتا ہے. یہی کام انجینئر کے لیے بھی ہے. یعنی اس نے پل بنانے ہیں، ان پلوں کے اوپر سے ٹریفک انسانی زندگی کا معاملہ آ جائے گا. آپ کسی کو ایسے بلا وجہ اچھا اب ایک انجینئر جو ہے وہ میرے جیسا ایک لے مین اس کے سامنے جائے، وہ جھوٹ میرا نہیں چل پائے گا. میں جا کے جھوٹ بولوں کہ میں انجینئر ہوں یا میں ڈاکٹر ہوں تو دوسرا ڈاکٹر یا انجینئر وہ میرے جھوٹ کو منٹوں میں پکڑ لے گا. میں اس کے سامنے جھوٹ نہیں بول سکتا، لیکن لوگوں سے تو بول سکتا ہوں جو انجینئر اور ڈاکٹر نہیں ہیں. اچھا انجینئرز اور ڈاکٹرز کے لیے اور باقی جیسے وکلاء ہو گئے، بینکرز حضرات ہو گئے، ان کے لیے وہ باڈیز ہیں. آپ کو ایک پروسیس سے گزر کے آپ سرٹیفائڈ ہوتے ہیں کہ آپ اس پروفیشن میں اس قابل ہیں یا نہیں. صحافت مصیبت یہ ہے، میڈیا کا عذاب یہ ہے کہ یہاں جو پہلے چیکس اینڈ بیلنسز ہوتے تھے 20 سال 18 سال پہلے تک، وہ سب کچھ اب ختم ہو چکا ہے. نتیجہ اس کا یہ ہے کہ میڈیا پہ جن لوگوں کو آپ دیکھتے ہیں یہ لوگ کسی پروسیس سے نہیں گزر کے، ان کی اکثریت اور نمبرز میں یہ زیادہ ہیں. یعنی آپ کو اکثریت جو ملے گی اس وقت وہ زیادہ ان لوگوں کی ملے گی جن کا کوئی بیک گراؤنڈ نہیں ہے. مصیبت یہ ہے، بیک گراؤنڈ سے مطلب یہ کہ ان کی نہ تو وہ نہ انہوں نے کبھی نیوز روم میں کام کیا، نہ انہوں نے کبھی فیلڈ رپورٹنگ کی. یعنی وہ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ان کے پاس کوئی ماسٹرز آپ نے کر لیا میس کمیونیکیشن میں تو آپ جرنلسٹ ہو گئے، ہرگز نہیں. ہمارے ہاں تو میس کمیونیکیشن میں ماسٹرز کرنے والے جو بچے جب آتے ہیں دفتر میں تو ان کی اردو پڑھ کے ہی آدمی اپنا سر پکڑ لیتا ہے. اس قدر یعنی وہ معیار سے ان کو یعنی کم کہنا چاہیے ان کو تعلیم دے کے بھیجا جاتا ہے. تو جب میں کہتا ہوں بیک گراؤنڈ نہیں ہے تو بیک گراؤنڈ سے مطلب یہ ہے کہ انہوں نے وہ محنت نیوز روم کی مار نہیں کھائی ہوتی. کبھی وہ انہوں نے فیلڈ رپورٹنگ کر کے جھگیوں میں جا کے یا کسی بھی جگہ، مثال دیکھیے برکھا دات، کچھ دن پہلے بھی میں اس کی بات کر رہا تھا. آپ اس کا ٹویٹر اکاؤنٹ کھول کے دیکھ لیجئے، آپ کو پتہ چلے گا کہ ایکچوئل جرنلسٹ جو ہے اس کا کام کیا ہوتا ہے، وہ ہوتا کیا ہے. وہ اسٹوڈیو نہیں کھیلتا. وہ وائرس جب سے ہے، وہ کتنا بڑا ملک ہے ہندوستان، وہ جو پیدل چلے ہوئے قافلے ہیں وہ ان کے ساتھ آپ کو دیوانوں کی طرح کام کرتی ہوئی نظر آئے گی. وہ سڑک پہ کھڑی بھی ہے، رپورٹ کیے چلے جا رہی ہے. اس کو بھی وائرس ہو سکتا ہے، اس کو بھی سارے وہی مسائل ہیں جو کسی اور کے ہیں. میں آپ کو ہمارے پاکستان سے مثال دیتا ہوں. جب 9/11 ہوا تھا آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اسامہ بن لادن جب اس کا نام لیا جا چکا تھا، اس دور میں ذرا واپس جا کے سوچیں کہ اسامہ بن لادن کا نام 9/11 ہو چکا ہے، امریکہ سونگتا پھر رہا ہے کہ کوئی پتہ چلے کہ کہاں ہے تو بہترین میزائل مار دیا جائے. ان دنوں میں ایک شخص اٹھتا ہے حامد میر، اور وہ کس طرح سے اٹھ کے وہ سفر کر کے اور وہ پہاڑوں میں جا کے اور اسامہ بن لادن کا انٹرویو کر کے لے آتا ہے اور چھپتا ہے یہاں پہ. یہ ہوتی ہے صحافت. جانیں لگانی پڑتی ہیں اس کے لیے. لیکن جہالت اس کے مقابلے میں کیا کرتی ہے کہ اسی حامد میر کو گولیاں لگ گئیں اور جہالت بیٹھ کے دعویٰ کرتی ہے یہ جو گولیاں لگی ہیں جعلی ہیں. اب اس جہالت، یہ جہالت ہے. نہیں، میں جب کہتا ہوں کہ جہالت کے وائرس سے بچیں ہیں، میرے کہنے کا مطلب ہے کہ وہ وحشیانہ تکبر، وہ جھوٹی غیرت جو مجبور کر دیتی ہے انسان کو کہ وہ سچائی کو دیکھ کر ماننے سے انکار کر دے. وہ جانتا ہے کہ دوسرا سچ بول رہا ہے لیکن وہ دلیل کے جواب میں گالی دے اور اس کے سچائی کے اوپر کیچڑ اٹھال دے اور کہے کہ میں نہیں مانتا. یہ جہالت ہے. اس جہالت کے رویے سے رمضان المبارک میں خاص طور پہ خود کو بچائیں. یہ تمام آپ کے سامنے دیکھیں نا، ایک سنگر، بہت اچھی بات ہے سنگر ہے، مہدی حسن صاحب بہت اچھے سنگر تھے،
یعنی اس میں کوئی شک کی بات نہیں، رفیع صاحب بہت اچھے سنگر تھے، لیکن جو عظمت مہدی حسن کی ہے ابرار الحق کی اس سے کم نہیں ہے، مگر ابرار الحق سنگر نہیں ہے، وہ انٹرٹینر ہے۔ یعنی اس فرق کو اگر ہم سمجھ لیں کہ کون آدمی کا، یعنی کس آدمی کا کمال اصل میں ہے کیا، ابرار الحق انٹرٹینر ہے، وہ آپ کو جو اپنے فنکشنز میں آپ کو لطف اور مزہ اس کی موسیقی دے گی، وہاں مہدی حسن صاحب کچھ نہیں کر سکتے۔ مگر جب آپ نے میوزک سننا ہوگا، غزل سننی ہوگی، تو وہاں ابرار الحق بیچارہ کچھ نہیں کر سکتا، وہ پھر مہدی حسن کا کام ہے کہ وہ، اگر ہم مہدی حسن کو مہدی حسن کی جگہ پہ رکھیں، ابرار الحق کو ابرار الحق کی جگہ پہ رکھیں، تو پھر یعنی ہمیں ہمارے لیے صورتحال ذرا نسبتاً واضح اور آسان ہو جائے گی۔ یہی معاملہ صحافیوں میں آ گیا ہے۔ اب پچھلے 18-20 سال میں میں آپ کو بتاؤں، دیکھیں شاعر جو ہے نا ہمارے، ان میں سے اگر آپ ان کا دل ذرا کبھی بات کریں شاعروں سے، تو یہ آپ کو بتائیں گے کہ ان میں غالب سے کم تو خود کو کوئی تسلیم کرنے کو تیار ہی نہیں ہے۔ اچھا، آپ یہی رویہ ہمارا آپ دیکھیے کہ ہمارے میڈیا میں دوسرا، یعنی اداکاروں کو آپ دیکھ لیں۔ میں نے وہ دور دیکھا ہے، چونکہ میں نے اداکاری کی ہے، میں آپ کو بالکل یقین سے بتا سکتا ہوں، کیونکہ الحمدللہ وہ سارے سینئرز بھی زندہ ہیں، بہت سارے ان میں زندہ ہیں جن کے ساتھ میں نے کام کیا، اور میرے ساتھ والے بھی ہیں، کہ سینئر کی عزت ایکچوئل میں ہوتی کیا تھی۔ یعنی کیسے آپ، ہمارے ہاں اس طرح کی کوئی پونا اکیڈمی تو نہیں تھی جہاں سے ہم جا کے ڈرامہ اور ایکٹنگ کی وہ کوئی ڈگری لیتے، ہم نے تو پی ٹی وی سے سیکھا اور لوگوں سے سیکھا۔ تو ان کی عزت ہم کیسے کرتے تھے، کس طرح سے، یعنی وہ یعنی، اور ڈائریکٹرز کیسے ایک دوسرے کے سیٹس پہ جا کے اپنی تجاویز دیا کرتے تھے، یعنی بغیر کسی اس کے۔ اب تو خیر معاملہ وہ بالکل چلا گیا۔ تو میڈیا میں جس چیز کو آپ نے خیال کرنا ہے، خاص طور پر رضوان المبارک، کہ ایسا ہر شخص جو باقی 11 مہینے آپ کو سیاست پہ لیکچر دیتا رہا ہے، گانوں پہ لیکچر دیتا رہا ہے، فیشن پہ لیکچر دیتا رہا ہے، کوئی دانش مندی کا ڈھونگ آپ کے سامنے رچاتا رہا ہے، اچھا اس کو یہ اصرار ہے کہ انٹرٹینر بھی ہے، اس کو یہ اصرار ہے کہ وہ سنگر بھی ہے، اور ساتھ میں اس کا یہ اصرار ہے کہ وہ ہم بھی پڑھے گا، اور ساتھ میں اس کا یہ اصرار ہے کہ وہ نعت بھی پڑھے گا، اور پھر یہ کہ لکھی بھی اس نے خود ہے۔ اچھا پھر اس سے ایک قدم آگے بڑھے گا، وہ پھر وہ آپ کو یہ بتائے گا کہ اس کے خواب میں کون کون سے خلیفہ آتے ہیں، پھر وہ آپ کو یہ بتائے گا کہ اس کے خواب میں کون کون سے نیک بزرگ آئے اور انہوں نے اسے کون سی بات بتائی۔ یعنی یہ کوئی رکے گا نہیں معاملہ، یہ چلتا ہی رہے گا۔ مداری کا کام ہے آپ کو دائرے میں گھمانا، وہ دائرے میں آپ کو گھماتا رہے گا، اور جو کوئی دائرہ ہے لہٰذا وہ تو قیامت تک ختم نہیں ہوگا، اس کی کوئی منزل نہیں ہوگی۔ لہٰذا جہالت کے وائرس سے خدا را خود کو بچائیں۔ اور وہ تمام ہمارے، میں مثال کے طور پہ آپ کو بتاؤں کہ ہمارے ہاں ایک بہت اچھی ایک فیلڈ رپورٹر ہوا کرتی تھی، اور میں اس کا مداح تھا، یعنی میں نے اسے فیلڈ پہ کام کرتے ہوئے دیکھا ہے۔ یعنی یہ دھرنے کے دنوں میں تحریک انصاف کو جو تھا، میں نے اس کو دیکھا کہ اس خاتون نے یہ پرواہ نہیں کی کہ وہ لڑکی ہے یا مرد ہے، اور وہاں پہ کتنا مردوں کا کراؤڈ ہے، اس نے اسٹیج پہ چڑھنا تھا وہ چڑھ گئی، اس نے انٹرویو لینا تھا وہ لے آئی۔ یہ ہوتی ہے فیلڈ رپورٹنگ، کمال کی۔ لیکن مصیبت کیا ہوئی کہ فیلڈ رپورٹنگ سے آگے اچانک ایک دانشور بننے کا بھوت، اینکر بننے کا بھوت، وہ سب کچھ فیلڈ رپورٹنگ چھوڑ کے بیکار اینکرز کی ایک فوج ہے اس میں شامل ہو کے، وہ فیلڈ رپورٹنگ جو اس کا کام تھا اس کا بھی بیڑا غرق ہو گیا، اور جو وہ چیز بالکل نہیں تھی وہ بننے کے شوق میں اس نے خود کو ایک جوکر بنا لیا۔ تو یہ جو ہے یہ ہمیں بیسیکلی جہالت سے، یعنی یہ جو ہم ماسک پہنتے ہیں کہ یہ وائرس نہ ہو جائے، گلوز پہنتے ہیں وائرس نہ ہو جائے، سینیٹائزر لگاتے ہیں وائرس نہ ٹرانسفر ہو جائے، ہاتھوں سے یعنی ہاتھوں کو صابن سے دھونا، سب احتیاطی تدابیر کرتے ہیں نا، کرنی چاہیے۔ جہالت کے وائرس سے بچنے کے لیے بھی اپنے شعور اور عقل کے اوپر نیٹس لگائیں، حفاظتی تدابیر کریں۔ اور آج کے دور میں یہ کام اتنا آسان ہے، ماضی میں کبھی بھی نہیں تھا۔ آپ کا فون اگر آپ کے پاس ہے، انٹرنیٹ کا کنیکشن ہے، تو ایک شخص جو کھڑا ہو کے بتا رہا ہے کہ پنڈی کے فلاں چوک پہ کورونا کا علاج نکل آیا یا کسی مرض کا علاج نکل آیا، ایک آدمی آپ کو یہ بتاتا ہے کہ فلاں بازار میں فلاں مرض کا علاج نکل آیا، تو پہلے ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن تک آپ کی ایکسیس مفت میں ہو جاتی ہے، گوگل کیجئے، پڑھ لیجئے۔ یہ وبائیں، ان کی ویکسینز، ان کی دوائیاں لالا موسیٰ میں نہیں بن رہی، یہ ریسرچ گکھڑ منڈی میں نہیں ہو رہی، یہ ریسرچ کاموں کی میں نہیں ہو رہی، لاہور میں بھی نہیں ہو رہی۔ یہ ریسرچ جن ملکوں میں ہو رہی ہے، نتائج جہاں سے آ رہے ہیں، وہاں پہ جو ریگولیٹرز ہیں ان کو جا کے پڑھیں، اور مفت میں پڑھیں۔ مطلب آپ تو ٹرانسلیشن تک آپ اردو میں اپنی زبان میں پڑھ سکتے ہیں اگر آپ ٹرانسلیٹ کرنا چاہیں، انگلش بھی مسئلہ نہیں رہا۔ تو جتنا آسان آج کے دور میں ہے جہالت سے بچنا، اگر آپ بچنا چاہیں تو اس کے لیے یہ ذرا احتیاطی تدابیر خدا کے واسطے دیکھیں۔ آپ کو مذہب کے بارے میں جو شخص بات کر رہا ہے، کیا وہ عالم ہے؟
کسی مدرسے سے اس نے کچھ پڑھا ہے، کسی اسلامک یونیورسٹی سے پڑھا ہے، اس کے پاس کوئی یعنی کیا اس کا بیک گراؤنڈ یہ ہے، یا اس کا بیک گراؤنڈ پورے 11 مہینے تو سیاستدانوں کے ساتھ پارٹی کرنا ہوتا ہے، یہ 1 مہینے میں ہی آ کے آپ کے سامنے سارا مذہب آ جاتا ہے. ایسے لوگوں سے بچیں، اس وائرس سے خود کو اہل خانہ کو بچائیں. ایسی موضوع پر دوبارہ کسی اور نشست میں مزید بات ہوگی. آج کے لیے کافی ہوا. آخر میں وہی التجا کہ اگر گفتگو اچھی لگی ہو تو نیچے ایک بیل آئیکن ہے، اسے پریس کیجئے تاکہ اگلی ویڈیو کا آپ کو پتہ چل جائے، اور اگر اچھی نہ لگی ہو تو پھر مجھ سے بھی پرہیز کیجئے. اجازت، اللہ حافظ.